سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی۔ بائیومیٹرک سینسرز۔ بائیومیٹرک سینسر لگوانے کے باوجود ہیری کو کب کینسر ہوا، کب وہ آخری سٹیج پر پہنچا اور کب اس کا انتقال ہوا، یہ کیس اب تک معمہ بنا ہوا تھا۔ ہیری کی بیوی نے بائیومیٹرک سینسر بنانے والی کمپنی پر کیس فائل کر رکھا تھا اور پچھلے 2 سال سے میں اور اس کی بیوی پیشیاں بھگت بھگت کر تھک چکے تھے۔ ہیری سے میری پرانی شناسائی تھی، ہم دونوں دوست تھے۔ مڈل ایج میں ہونے کی وجہ سے صحت کو لے کر دونوں ہی کافی سنجیدہ رہا کرتے تھے۔ خاص طور پر ہیری کو کوئی بھی صحت مند رہنے کی کوئی بات بتاتا تو وہ اسے بڑے غور سے سنتا اور ہر ایسی بات کو پلے باندھ لیتا جو حفظان صحت کے بارے میں ہوتی۔ کچھ عرصے سے بائیومیٹرک سینسر جسم میں لگوانے کی تشہیر ہر جگہ ہو رہی تھی۔ ہیری بھی میری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم دونوں نے سوچا کیوں نہ چل کر اس بارے میں معلومات لی جائیں۔ ٹیلی ویژن میں تو بار بار مختلف اداروں کے اشتہارات میں یہی بتایا جاتا تھا کہ بائیومیٹرک سینسر لگوانے والے کو بر وقت ہر قسم کی بیماری کا پیشگی پتہ چل جایا کرے گا اور کوئی بھی جسمانی بیماری پہلی سٹیج سے آگے نہ جا پائے گی۔ یہاں تک تو یہ دعویٰ کافی تسلی بخش تھا، مگر جزیات کیا تھیں، کچھ خاص پلے نہ پڑتا تھا۔ ہیری اور میں نے فیصلہ کیا کہ مختلف کمپنیز کے دفاتر جا کر آگے کے مراحل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دونوں اگلے دن ایک متعلقہ دفتر پہنچے تو وہاں بڑے بڑے 150 سال کے بوڑھوں کے حشاش بشاش مسکراتے قد آدم پوسٹرز دیواروں پر دائیں بائیں آویزاں تھے۔ ہیری نے میری طرف مسکرا کر دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو ٹھیک جگہ پہنچے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں ایک سفید کوٹ پہنے ایک درمیانی عمر کا ڈاکٹر موجود تھا۔ عملے نے میرا اور ہیری کا تعارف اس سے کروایا۔ ڈاکٹر، جس نے اپنا نام مائنڈو بتایا، کافی دلچسپ شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دونوں فوراً یہ سینسرز فٹ کروا لیں جو ایک آسان آپریشن سے فٹ کیے جا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو 24 گھنٹے بھوکا رہنا پڑے گا۔ بس 24 گھنٹے؟ میں نے حیرانی سے کہا، مگر ہیری نے تو فوراً وہیں حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے۔ البتہ میں بھی اب تھوڑا تذبذب کا شکار تھا۔ ڈاکٹر مائنڈو نے بتایا کہ ان کو لگوانے کے بعد تھوڑی سی ماہانہ فیس بھی ہوگی، جس دوران ہم آپ کے جسم کی ماہانہ رپورٹ بذریعہ پوسٹ اور ای میل آپ کو بھیجا کریں گے تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ جسم کی اندرونی تازہ ترین صورتحال کا پتہ چلتا رہے، اور ایمرجنسی یا حادثے کی صورت میں بھی ہماری کمپنی ایمبولینس کا انتظام سب سے پہلے کر کے دے گی اور آپ کو بروقت طبی امداد مہیا کرے گی۔ یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے، کیوں جازن؟ ہیری نے میری طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا۔ تو پھر آپ دونوں کب آ رہے ہیں؟ ہیری، آپ تو آج ہی تیار دکھ رہے ہیں، ڈاکٹر مائنڈو نے مسکراتے ہوئے ہیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ہیری کچھ بولتا میں نے لقمہ دیا۔ ڈاکٹر مائنڈو، ہم ذرا سوچ کر آپ کو بتاتے ہیں۔ میں نے ہیری کو آنکھوں میں اشارہ کیا کہ اٹھو۔ جب ہم کمرے سے نکلے تو ہیری بولا، یہ کیا تھا؟ اتنی اچھی ڈیل ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، ہیری، اور بھی تو کمپنیز ہیں کہ نہیں؟ ہاں، وہ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، ہیری نے کچھ سوچ کر کہا۔ کچھ دور جا کر ہم ایک دوسری کمپنی کے دفتر میں گھسے جو چائنا کے بہت ہی سستے بائیومیٹرک سینسرز اور نینو روبوٹ جسم میں فٹ کرنے کا کام انتہائی سستے داموں میں کر رہے تھے۔ ان کے ریٹس دیکھ کر میں اور ہیری حیران رہ گئے۔ پوسٹر بورڈ پر بھی 170 سال کا ایک چائنیز قمیص اتارے برف باری میں کراٹے کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہیری اور میرا منہ کچھ دیر کے لیے کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ کچھ دیر بعد 2 نرسیں ہم دونوں کو ایک ہال میں لے گئیں جہاں ایک لیڈی ڈاکٹر سے ہمارا تعارف کروایا گیا۔ ڈاکٹر چی نے بتایا کہ ہم دونوں خوش قسمت ہیں کہ آج کے دن یہاں آئے۔ آج ہمارے ادارے کی پہلی سالگرہ ہے اور آج کے دن کانٹریکٹ کرنے والوں کو آدھی قیمت میں بائیومیٹرک سینسر لگائے جائیں گے۔ ہیری خوشی سے ایک دم سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا بازو کھینچا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہیری نے اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا، تو کیا آپ کا مطلب ہے جو قیمتیں باہر لگی ہیں ان کی بھی آدھی قیمت میں 200 سال تک تندرست رہنے والے سینسر لگائے جائیں گے؟ جی ہاں، بالکل آدھی قیمت میں۔ ہیری کی بانچیں یہ سن کر بہت دیر تک کھلی رہیں۔ میں نے ڈاکٹر چی سے پوچھا کہ اور جو ماہانہ رپورٹ اور ایمرجنسی کی صورت میں مدد ہے اس کا کتنا خرچ ہے؟ ڈاکٹر چی نے مسکرا کر دیکھا اور بولی، لگتا ہے آپ ادھر ادھر کے ریٹ سب دیکھ کر یہاں آئے ہیں۔ ہیری اور میں کھسیانی ہنسی ہنس کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر چی دوبارہ بولی، جگر تھام کر بیٹھیں، جو میں اب آپ کو بتانے والی ہوں۔ جی،
ہم دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ ڈاکٹر چی بولیں، بات کی ماہانہ رپورٹس اور ایمرجنسی امداد کے تمام تر اخراجات اور جب تک آپ زندہ رہیں گے کمپنی آپ کے سینسرز کی مینٹیننس اور خراب ہو جانے کی صورت میں نینو روبوٹس کی تبدیلی کا کام بھی مفت کیا کرے گی۔ کیا؟ ہیری کی چیخ گلے میں دب کے رہ گئی۔ میں نے برابر بیٹھے ہیری کی مٹھی پر چٹکی کاٹی۔ درد سے ہیری کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ڈاکٹر چی نے ہیری کی طرف دیکھا اور بولی، یقیناً یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ جی، میں نے چبا کر کہا۔ ڈاکٹر چی فوراً بولی، میں نے ٹھیک کہا تھا نا، آپ دونوں خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ایک؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی وہی، میرا مطلب تھا دو۔ ڈاکٹر چی نے آنکھیں گھما کر کہا۔ ہیری نے بھی سارے دانت نکالتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس دوران ڈاکٹر چی کو کسی نے بلایا اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ ہیری تو جیسے موقع کے انتظار میں تھا، فوراً بولا، جوزن، اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا۔ آج تو بس کسی بھی حال میں کانٹریکٹ کر کے اٹھنا ہے یہاں سے۔ تم اگر نہیں بھی مانے تو میں ضرور کروں گا۔ میں نے اسے کافی سمجھایا۔ یہ بہت پرانا پھنسانے کا طریقہ ہے ہیری، کہ آج ہی ڈسکاؤنٹ ملے گا، آج ہی فائدہ ہوگا۔ ایسے تمام لوگ فراڈ ہوتے ہیں دوست، جو سوچنے کا موقع نہ دیں اور جلد بازی میں کسی اہم فیصلے کے لیے منوا لیں۔ میرا مشورہ ہے 1-2 دن رک جاؤ۔ ہیری میری بات سن کر ایک دم بھڑک اٹھا اور بولا، تم کتنے احمق ہو، اتنا بہترین موقع چھوڑنے کا کہہ رہے ہو۔ میں تو آج ہی کانٹریکٹ کروں گا بس۔ یہ بول کر ہیری غصے سے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں خاموشی سے مجبوراً اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اس دفتر سے واپس نکل گیا۔ کچھ دن ہم ایک دوسرے سے ناراض رہے۔ اس دوران میں نے بھی ایک دوسری یورپی کمپنی سے اچھی ڈیل کے ساتھ بائیو سینسرز اور نینو روبوٹ فٹ کروا لیے تھے، اور مجھے اپنی موجودہ صحت کی پل پل کی رپورٹ میرے موبائل فون پر ملنے لگی۔ کس پل میں خوش ہوں، ڈوپامائن کتنی خارج ہوئی، اسٹریس ہارمون کا اتار چڑھاؤ، غصے کی تازہ نوعیت، کولیسٹرول لیول، بلڈ پریشر، سب کی خبر میسج میں ملتی رہتی۔ ایک دن موبائل پر اپنا کرنٹ خوش موڈ دیکھ کر میں ہیری کے ہاں پہنچا۔ ہیری بھی بظاہر اچھے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، معاف کرنا جوزن، بس اس دن دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور پھنس گیا تھا۔ کمبخت عجیب کمپنی ہے، کبھی میل بھیجتے ہیں کبھی نہیں، الٹا عجیب قسم کے فون پر میسج بھیج دیتے ہیں۔ کبھی بولتے ہیں ڈانس کرو، کبھی کہتے ہیں 4 بجے اٹھ کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ، کبھی کہتے ہیں سانس روکنے کی مشق کرو۔ میں نے اسے بتایا کہ میری کمپنی کا تو سارا ڈیٹا میرے اپنے موبائل پر آتا ہے، میں خود ہی دیکھ کر اس کے حساب سے اپنی خوراک اوپر نیچے کر لیتا ہوں، یا ضرورت پڑنے پر چھوٹی موٹی دوا لے لیتا ہوں۔ اچھا، پھر تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، سستے کے چکر میں ناکارہ بائیو سینسر فٹ کروا بیٹھا۔ ہیری نے افسردہ لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی ہمت بندھائی اور کہا، فکر نہیں کرو، انہیں نکلوا کر اچھی کمپنی کے نینو روبوٹس فٹ کروا لیں گے، پھر اپنے موبائل پر ہی اپنی تازہ صورتحال دیکھ لیا کرنا۔ کچھ ماہ یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن فون آیا کہ ہیری ہسپتال میں داخل ہے۔ اسے ایمرجنسی میں اس کی بیوی اپنی گاڑی میں ہسپتال لے کر گئی، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ 1 ہفتے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر اس کے گھر اور مجھ پر بجلی بن کر گری۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اپنی صحت کو لے کر اتنا پرجوش انسان بھی 55 سال کی عمر میں کینسر جیسے مرض کے ہاتھوں موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ جب میں اگلے دن اس کمپنی کے دفتر پہنچا جنہوں نے ہیری کو بائیو سینسرز فٹ کر کے دیے تھے، تو دیکھا وہاں مراقبے کا اسکول بن چکا تھا۔